السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل گورنمنٹ کالجز میں یا پرائیویٹ کالجز میں یہ ایڈمیشن حاصل کرنے کا وقت ہے، تو اکثر اسٹوڈنٹ وہ طلباء و طالبات وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں اور پھر آگے ایک اچھے تعلیمی ادارے میں ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کالج میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، ایک نجی کالج میں، پرائیویٹ کالج میں ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں اور پھر بروقت داخلہ لینے میں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو ان طلباء و طالبات کے لیے ہے، ان کے رہنمائی کے لیے ہے جو میٹرک کا امتحان انہوں نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گورنمنٹ کالج یا پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے جہاں پر ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں داخلے کے بارے میں ہم مختصر طور پر بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں ضلع پشاور میں دو ایسے گورنمنٹ کالجز ہیں جہاں پر ہمارے صوبے بھر کے جتنے بھی طلباء و طالبات ہیں، خاص کر طلباء ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان دو بہترین تعلیمی اداروں میں ان کو داخلہ مل سکے۔ تو ان میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور ہے اور دوسری نمبر پر گورنمنٹ کالج پشاور ہے۔ تو طلباء کوشش کرتے ہیں کہ ان دو کالجز میں کسی ایک کالج میں ان کو داخلہ مل سکے تاکہ یہاں پر وہ ایک معیاری اور بہترین تعلیم حاصل کر سکے۔ تو وہ باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ طلباء جو ان دو کالجز میں ان کو داخلہ نہیں ملتا، تو پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں وہ داخلہ لینے کے لیے وہ کوشش شروع کرتے ہیں اور وہ سرچنگ شروع کرتے ہیں۔ تو ان کو تجربہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ ان پرائیویٹ کالجز میں کون سے کالج کو جو معیاری اور بامقصد تعلیم وہ دیتا ہو اور جو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے طلباء کی اخلاقی، جسمانی، روحانی اور ذہنی تربیت بھی کرے۔ تو ایسے ایک اچھے کالج کے انتخاب میں ان کو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ تو میں ان طلباء کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ضلع پشاور میں دو یہ گورنمنٹ کالجز ہے، اگر ان کو ان دو کالجز میں داخلہ نہیں ملتا تو پھر ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ضلع پشاور میں پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمز ڈگری کالج پشاور جو ہے یہ ان سب میں ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے، جہاں پر یہ ادارہ اپنے طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاق اور کردار کے حوالے سے بھی ایک اچھے انسان بنانے میں یہ کالج، یہ ادارہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر صاحب، اس کے پرنسپل صاحب اور اس کے جتنی فیکلٹی ہے، جتنے اساتذہ کرام ہیں، وہ سب محنتی، ایماندار اور بہت زیادہ قابل ہے اور وہ ایک خاص نام اس مارکیٹ میں رکھتے ہیں، اس تعلیمی میدان میں رکھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی، روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کر سکے، کیونکہ یہ تعلیم حاصل کرنا، بہت سے ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھ لیں اور ایک امتحان پاس کر کے آپ ایک ڈگری لے، ایک سرٹیفکیٹ لے لیں اور آپ کا کام مکمل ہوا۔ نہیں، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ آپ کے عادات و اطوار میں، آپ کے رویے میں، آپ کے معمولات میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے کردار اور اخلاق میں بہترین تبدیلی پیدا ہو سکے اور آپ ایک تعلیم یافتہ انسان کے ساتھ ساتھ ایک بااخلاق اور باکردار انسان بن سکے۔ تو یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے اور تعلیم کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کی جا سکے اور وہ تعلیم کی وجہ سے۔ یہاں پر میں سر سید احمد خان کا ایک قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ایک مضمون میں جو انہوں نے موجودہ تعلیم کے عنوان سے مضمون اس نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم
آدمی کو آدمیت سکھاتی ہے، کہ تعلیم ایک ایسی طاقت ہے کہ یہ ایک آدمی کو آدمیت سکھاتی ہے اور اس کے رویوں کو، اس کے صلاحیتوں کو نکھارتی ہے اور اس میں بہترین تبدیلی لاتے ہیں۔ تو میرے طرف سے تمام طلباء کے لیے نیک خواہشات، اور میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے کو اگر آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں تو پشاور میں تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہمز ڈگری کالج پشاور جو شہید باغ روڈ پر ہے یہ سب سے بہتر ہے، اور ہر سال یہاں سے بے شمار طلباء، خاص کر طلباء، یہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں جا کے اس کالج کا اور اپنے والدین کا نام روشن کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔